السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کے اندر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطری کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ صاع من تمر او صاع من شعیر، ایک سا کھجور میں سے یا ایک سا جو میں سے، علی العبد والحر، غلام پر، آزاد پر، والذکر والانثی، مرد پر، عورت پر، والصغیر والکبیر من المسلمین، اور اسی طرح چھوٹے بڑے مسلمانوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے اوپر صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ تو اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہم سے جو لغویات ہو جاتی ہیں تو ان کا یہ کفارہ ہے، اور اسی طرح روزے میں کمی کوتاہی کی معافی کا سبب بھی ہے، اور فحش کلامی کی تطہیر اور مساکین سے تعاون جو ہے، اور اسی طرح شکر کی بہترین اور بے مثال صورت ہے، اور اسی طرح گھر میں خیر و برکت اور امن و سکون کا ذریعہ بھی ہے، اور ہر قسم کے شر اور برائی سے بچنے کا محفوظ راستہ بھی ہے، اور انسانی ہمدردی کا شاندار مظاہرہ بھی ہے۔ اب اسی طرح یہ مساکین کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہے۔ تو یہ صدقۃ الفطر فرض قرار دیا گیا ہے، اور اس کا نصاب شرط نہیں ہے۔ جس انسان کے پاس 2 یا 3 دن کا کھانا موجود ہے، راشن موجود ہے، تو وہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ اور یہاں ایک نقطہ یہ بتا دوں کہ یہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ جان کے اوپر فرض ہے، مال کے اوپر نہیں۔ جو زکوٰۃ ہے وہ مال کے اوپر فرض ہے، اور جو صدقۃ الفطر ہے یہ جان کے اوپر فرض ہے۔ تو اگر عید کی نماز سے پہلے جو ہے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر ہے، اس کا بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ اب اسی طرح کہ صدقۃ الفطر کتنا دینا چاہیے، تو اس کا 1 سا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو 1 سا حجازی، اس کا موجودہ وزن جو ہے وہ بعض نے 2.5 کلو بھی بتایا ہے، اور بعض نے جو ہے 2.25 بھی بتلایا ہے۔ تو 2.25 سے تھوڑا سا کم یہ زیادہ بہتر اور اعلیٰ ہے۔ تو اتنی مقدار میں صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ اور صدقۃ الفطر جو ہے وہ جن سے طعام میں سے دینا یہ زیادہ افضل ہے۔ مثلا جو چیز آپ استعمال کرتے ہیں اسی میں سے دینا یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر آپ گندم استعمال کرتے ہیں تو گندم میں سے، اگر چاول استعمال کرتے ہیں تو چاول میں سے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں یہ منقع، پنیر، کھجور اور اسی طرح جو ہے پنیر، یہ چیزیں استعمال ہوتی تھی، تو وہ فرماتے کہ ہم اسی میں سے دیتے تھے۔ تو اسی میں دینا یہ زیادہ بہتر اور اعلیٰ افضل ہے، یہی سنت ہے۔ تو ہاں، اگر کوئی جو ہے وہ اس کے پیسے دینا چاہے تو اس کا بھی جواز، جو کہ بعض کا موقف ہے کہ دے سکتے ہیں۔ برحال افضل یہی ہے کہ وہ اجناس میں سے دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ بعض لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم جس کو دے رہے ہیں اس کے ضرورت کے مطابق اس کو پیسے دیں تاکہ وہ اپنی ضرورت جو ہے وہ مکمل کر لے۔ تو یہ میرے بھائی یہ اسی کا کام ہے، آپ کا کام ہے دینا۔ آپ اجناس جو ہے اجناس طعام میں سے ہی دیں، اب آگے اس کا کام ہے کہ وہ اس کو بیچ کے اپنی ضرورت پوری کرے یا جس چیز میں بھی استعمال کرے، تو وہ یہ اس کا کام ہے۔ آپ کا کام ہے اجناس میں سے ہی دینا، یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ تو اس افضل کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب اسی طرح جو ہے اس کا وقت، یعنی کہ کب دینا چاہیے، کب ادا کرنا چاہیے، تو اس کا وقت جو ہے اسی طرح امام نافع رحمہ اللہ سے سوال پوچھا گیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ کب صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب صدقہ لینے والا بیٹھ جاتا، تو اس سے پوچھا گیا کہ وہ کب بیٹھتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ عید سے 2 دن پہلے بیٹھ جاتا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عید سے 2 دن پہلے بھی آپ صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں، اور افضل وقت یہی ہے کہ جب عید کا چاند نظر آ جائے، اس سے لے کر کے جو ہے عید کی نماز سے پہلے آپ صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اور صدقۃ الفطر جو ہے یہ عید کی نماز سے پہلے ادا کریں گے تو یہ صدقۃ الفطر ہوگا۔ اگر عید کی نماز کے بعد اگر آپ یہ صدقۃ الفطر ادا کریں گے تو وہ صدقۃ الفطر نہیں ہوگا، وہ عام صدقہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔